بخشا۔ کعبہ تھا، علی نے آ کے قبلہ بنا دیا۔ علی نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ عزیزان، یہ علی کون ہے؟ وصی رسول، جانشین پیغمبر، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب۔ نام آیا ہے ابو طالب۔ کیا شان ہے ابو طالب کی، کیا مرتبہ ہے، مسلمان سمجھے نہ سمجھے یہ اور بات ہے۔ عزیزان محترم، سلیمان فارسی کا نام سنا ہے؟ جب انہیں کوئی ان کے باپ کے نام سے یاد کرتا ہوں تو کہتے مجھے میرے باپ کے نام سے یاد نہ کرو، مجھے کہا کرو سلیمان ابن اسلام۔ توجہ، آپ کی توجہ طالب ہوں گے، آپ کی توجہ میری طرف سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا کہا کہ مجھے سلیمان ابن اسلام کہا کرو۔ کیوں؟ کہ ان کے باپ مشرک تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے نام کے ساتھ، جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے نام کے ساتھ باپ کا نام لگے۔ خدا جانے کیسا مشرک تھا کہ جس کا بیٹا فخر سے کہتا تھا انا علی ابن ابی طالب۔ خدا جانے کیسا مشرک تھا کہ جس کا بیٹا فخر سے کہتا تھا انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ عزیزان محترم، عید منائیے اور عید مانگیے، بشرطے کہ ان کے پاس ان کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو حالت رکوع میں بھی دے دیتے ہیں۔ جو ہے حضرات، اور میں نے جمعے پہ بھی جملہ کہا، لیکن مومنین نہیں تھے جو حاضر ہیں ان کے لیے کہ جو ان کو چاہتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی ولایت غدیر کے بعد شروع ہوئی ہے۔ 3 جملے میں نے کہے تھے کہ 3 لفظوں کا آپس میں بڑا یہ رابط ہے، کنتو کنتو کنتو۔ 3 کنتو ایسے ملتے ہیں کہ جن کا آپس میں بڑا رابطہ ہے۔ نبی پاک سے کسی نے پوچھا کہ آپ کب سے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، کنتو نبی آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور ادھر سے رب کریم کا حدیث قدسی میں کنتو کنزن مخفیہ، توجہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں، میں نے ان کو خلق کیا۔ اگر آپ توجہ کریں تو نبی نے یہ نہیں کہا کنتو نبیًا کہ میں نبی تھا، یہ نہیں کہا کہ کب سے تھا، توجہ، کب سے تھا۔ اللہ نے بھی کہا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ نہیں پتا کہ کب سے تھا۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب سے تھا، کوئی جسارت نہیں کر سکتا۔ توجہ کیجئے گا، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں۔ اب جب تک اعلان نہیں کیا تھا کسی کو نہیں پتا تھا، اب جب اعلان کیا تو اللہ ظاہر ہو گیا۔ پوچھا گیا آپ کب سے نبی ہیں؟ کہا کنتو نبیًا، میں نبی تھا، یہ نہیں پتا کہ کب سے تھا، اب اعلان کر رہا ہوں۔ اور مسلمان عقل کو ہاتھ مار، وہ کنتو یہ کنتو، اور غدیر کے میدان میں نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا من کنتو مولا، پتہ نہیں کب سے مولا تھا، ابھی تو اعلان کر رہا ہے۔ کب سے ولی تھا، اب
اب تو اعلان کر رہا ہے علی اللہ کے ولی ہے، اور ایسا ولی کہ جس کی ولایت کا اعلان خود خدا نے کیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اللہ ہے تمہارا ولی، اس کا رسول ہے تمہارا ولی۔ خاموش تو ایسے ہو گئے جیسے میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں عزیزان۔ اللہ ہے تمہارا ولی، رسول ہے تمہارا ولی، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ اب کائنات میں نظر دوڑا کے دیکھو، سوائے امیر کائنات کے تجھے کوئی نہیں نظر آئے گا کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ ایک حضرت تھے، توجہ، ایک حضرت تھے کہ جنہوں نے 40 مرتبہ زکوٰۃ دی، اور روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیت آئی ہے، آخر دفعہ تھک گیا، وہ کہتا ہے جی کوئی وہ انگوٹھی والی کوئی نہیں آئی۔ وہ کہا جس علی کے ساتھ تو مقابلہ کر رہا ہے اس نے دی تھی قربتاً اللہ، تو لوگوں کی خاطر دے رہا ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا تھا، تو ووٹوں سے بنایا گیا۔ تو بس آخری جملہ کہ امیر کائنات میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، لیکن اگر آپ کو واقعہ یاد ہو تو وہ اس نے 3 دفعہ ہے کچھ مجھے عطا کرے، توجہ، بس میرا آخری جملہ ہے، آپ کی سماعتیں میری طرف ہوگی تو آپ انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ کیا مانگا کہ مجھے کوئی عطا کرے، ہے کچھ مجھے عطا کرے۔ علی نماز پڑھ رہے ہیں، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی متوجہ نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا، توجہ، آپ توجہ کریں، پھر اس نے کہا کوئی ہے جو مجھے عطا کرے، لیکن تیسری دفعہ اس نے لوگوں کو نہیں پکارا، پروردگار کی طرف مخاطب ہو کہا پروردگارا تو گواہ رہنا، تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں۔ جب اس نے خدا کو پکارا تو اس وقت علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی۔ میں سوال کرتا ہوں یا علی، آپ سے پہلی دفعہ بھی اس نے مانگا، آپ نے کیوں نہیں دیا؟ دوسری دفعہ بھی اس نے مانگا، آپ نے کیوں نہیں دیا؟ تو جواب ملے گا پہلے جب مانگ رہا تھا اس نے خدا کو نہیں پکارا تھا، وہ خدا سے مخاطب نہیں ہوا تھا۔ اب جب اس نے خدا سے مانگا تو